ضلع فیصل آباد میں پنجاب ہائی وے کی 15 چیک پوسٹوں کی بحالی التوا کا شکار۔ چیک پوسٹوں کی باؤنڈری وال کی تعمیراتی کام سر انجام نہ دیے جا سکے۔ 15 چیک پوسٹوں کی باؤنڈری وال پر 3.5 کروڑ لاگت آنی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، ضلع فیصل آباد کی 15 ہائی وے چیک پیٹرولنگ پولیس کی تعمیر نو اور التوا کا شکار ہو چکی ہے۔ تاحال باؤنڈری والز کے لیے 3 کروڑ سے زائد کے جو فنڈز مل نہ سکے۔ سینسرا، کجوانی، اسی طرح جو ہے وہ دیگر علاقوں میں پیٹرولنگ پولیس کی جو چیک پوسٹ ہیں ان کے تعمیراتی کام التوا کا شکار ہیں۔ اگر بات کریں تو چک نمبر 96 میں بھی چیک پوسٹ کے جو تعمیراتی کام التوا کا شکار ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ کنجوانی میں 7 لاکھ اور جلا چوک میں بھی جو ہے وہ باؤنڈری وال کے جو کام ہے وہ التوا کا شکار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کھائی بنگلہ ہے وہاں بھی 10 لاکھ کی لاگت سے جو ہے وہ تعمیر نو کے کام ہونا تھا، وہ بھی التوا کا شکار ہیں۔ اور اسی طرح سینسرا اور کھڈیاں والا میں بھی چیک پوسٹ کے جو تعمیراتی کام التوا کا شکار ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ تخمینہ لاگت 3 کروڑ سے زائد لگایا گیا، لیکن تاحال ضلع کی 15 نامزد چیک پوسٹ میں جو ہے وہ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع ٹوبہ کے تمام تھانوں کی تعزین و آرائش 12 تھانے خوبصورت قلعے کے مناظر پیش کرنے لگے۔ خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ فرنیچر بھی تبدیل۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع کے 12 تھانے خوبصورت قلعے کے منظر پیش کرنے لگے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع ٹوبہ کے 12 تھانوں میں خوبصورت نقش و نگار فرنیچر بھی تبدیل کر دیا گیا۔ سائلین کے لیے انتظار گاہ بھی بنائی گئی ہے۔ ڈی پی او عبادت نثار کہنا تھا کہ سائلین کو تھانے میں عزت دی جائے گی۔ تھانوں میں ماحول کے ساتھ ساتھ پولیس کے رویے میں تبدیلی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ ہم نے اپنے 12 پولیس اسٹیشنز کو سپس کے اوپر کنورٹ کر دیا ہے، جس میں سے ہم نے ان کو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرنٹ اینڈ کا مقصد وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، جہاں ہم کو اچھے طریقے سے ریسیو کر کے ان کی پرابلم سن سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے سپس کی 2-3 بیسک چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے گائیڈ کانسٹیبل کو تعینات کیا گیا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی وکٹم یا جب بھی کوئی بندہ پولیس اسٹیشن آئے تو اس کو اچھے طریقے سے ریسیو کر کے اس کو پوری گائیڈنس دی جائے، اور لوگوں کے چھوٹے موٹے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ایک DDRC کا کنسیپٹ لے کر آیا گیا ہے، تاکہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس کو ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے ذریعے لوگوں کی بات سن کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تھانوں میں تربیت یافتہ وکٹم سپورٹ آفیسر بھی تعینات۔ خواتین، بچوں اور ٹرانسجینڈر کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کی رقم واجبات کی مد میں ادا کر دی۔ DHQ ٹوبہ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پیر محل اور کمالیہ کے لیے رقم جاری کی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق رقم کی ادائیگی سے ہاسپٹل کے مالی مسائل حل ہوں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے سرکاری DHQ ہسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پیر محل اور THQ ہسپتال کمالیہ کے سربراہان کے لیے اچھی خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے واجبات کی رقم جاری کر دی ہے۔ مجموعی طور پر 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ تینوں ہسپتالوں کے لیے جاری کی گئی ہے۔ ان ہسپتالوں میں جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واجبات ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں میں مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی بار یاد دہانی چٹھیاں بھی اعلیٰ افسران کو بھجوائی گئیں اور آخرکار یہ رقم جو ہے وہ ان تینوں ہسپتالوں کے لیے جاری کر دی گئی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے DHQ ہسپتال کی بات کی جائے تو یہاں پر 1 کروڑ 63 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ واجبات کی مد میں ادا کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیر محل ہے وہاں پر مجموعی طور پر 13 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور THQ ہسپتال کے لیے قریباً 56 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کی یہ رقم جاری ہوئی ہے۔ اس پر جو سربراہان ہیں ان کی مالی مشکلات کم ہوں گی۔ اس میں تنخواہوں کی ادائیگی کے مسائل تھے، ڈیلی ویجز کے ملازمین کے، اور دیگر جو لوکل پرچیز کی مد میں ادائیگی تھی وہ ادائیگیاں ہیں۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ضلع انتظامیہ اور FDA حکام قبضہ مافیا کے سامنے بے بس۔ FDA سٹی میں ملحقہ کچی آبادیوں پر قابضین کی موجودگی کا انکشاف۔ فیصل آباد چک 118، 119 سمیت FDA سٹی سے ملحقہ چکوک میں قابضین موجود، تاحال جگہ واگزار نہ کرائی جا سکی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ۔ لینڈ مافیا اور سیاسی پشت پناہی رکھنے والے افراد کے سامنے ضلع انتظامیہ اور FDA حکام بے بس ہو گئے۔ FDA سٹی میں ملحقہ کچی آبادیوں پر قابضین کی موجودگی کا انکشاف۔ فیصل آباد کے علاقہ چک 118، 119 سمیت FDA سٹی سے ملحقہ چکوک میں قابضین موجود ہیں، جن سے تاحال جگہ واگزار کروائی نہ جا سکی۔ FDA سٹی چک 118 میں 93 کنال اراضی پر قابضین موجود ہیں۔ کچی آبادیوں میں 80 سے زائد خاندانوں نے
غیر قانونی طور پر گھر تعمیر کر رکھے ہیں۔ کچی آبادیوں میں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق نہیں ملے۔ چک 118 میں صحافی کالونی کے لیے نشاندہی کی جانے والی جگہ پر بھی قابضین موجود ہیں۔ کیمرامین ایمان بھٹی کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ کمالیہ میں مسلم لیگ نون کے سٹی انتخابی کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں امیدوار برائے قومی اسمبلی چودھری اسد الرحمان رمدے اور چودھری شاہد اقبال گجر نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ رضوان، میں سابق وفاقی وزیر و امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 107 چودھری اسد الرحمان رمدے اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر نے آج سٹی کیمپس مسلم لیگ نون کا افتتاح کیا ہے اور چودھری رشید گجر اور چودھری حنیف گجر کے ڈیرے پر بھی آمد ہوئی ہے۔ میاں صاحب بتائیے گا، الیکشن کی آمد ہے، بڑی تعداد میں لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، کیا کہیں گے حلقہ کی عوام کے؟ دیکھو جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، رب بیلی تو سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، تو ہم نے خدمت کی ہے اس علاقے کی، اس لیے ہمیں چھپنا نہیں پڑتا، ہمیں کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی، ہم تو ہمیں ہار جائیں جیت جائیں، وہ جو بھی حالات ہوں ہم تو یہاں کام کرتے رہے، اسی حلقے میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی فصل پکی تو آگے الیکشن کا موقع ہو گیا تو آگے، ورنہ لاہور بیٹھے رہے 5.5 سال ہم نے تو جہاں مسلم لیگ کی، مسلم لیگ کے کارکنوں کی، مسلم لیگ کے ووٹرز کی ہر حالت میں خدمت کی ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں۔ میں نے اور چودھری شاہد صاحب نے پچھلے 5 سال جب حکومت ہماری نہیں تھی اس وقت بھی، جب اور لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور یہاں پر کبھی انہوں نے شکل نہیں دکھائی، ہم دونوں یہاں پر مسلم لیگ کے کارکنوں کے ساتھ رہے ہیں، مسلم لیگ کے ووٹروں کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی حد المقدور خدمت بھی کرتے رہے۔ تو ہم آج بھی ادھر ہیں، حلقے کے لوگ ہماری اسی خدمت کی وجہ سے ہمارا آؤ بھگت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اعلان کر رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے اور یہ ہماری خدمت کا صلہ بھی ہے۔ چودھری صاحب آپ بتائیے گا، آپ بھی جو ہے افتتاحی تقریب میں شرکت کیا، کیا کہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسے آپ کو میاں صاحب نے بتایا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی عرصہ 5 سال سے یہاں کمالیہ میں ایک اپنی وہ جو پارٹی کا مشن تھا اس کو لے کر چل رہے تھے۔ آج یہاں پہ ہمارا جو کیمپس بنا ہے کمالیہ سٹی کا، اس کا یہاں پہ افتتاح تھا۔ چودھری عبدالرشید صاحب، چودھری عبدالحنیف صاحب نے یہاں پہ ایک بہت بڑا دفتر بنایا، یہاں سے ہمارے سٹی کا یہ کیمپ بھی ہے اور انشاءاللہ یہاں سے آج کا یہ آغاز بھی ہو گیا ہے، جس میں یہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہمارے ان لوگوں نے کارکن بلائے ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ آج اپنی ڈیوٹیاں ان کو لگ گئی ہیں، وہ اپنا کام کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گی اور انشاءاللہ ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ آج بالکل جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ جہاں پر سٹی کیمپ کا افتتاح کیا گیا ہے تو وہیں پر اس امید کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو ہے ملک کو بحران سے نکالا جائے گا۔ رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ایکسپورٹرز کا ٹیکسٹائل وزیر کے بجلی کی قیمت کم کرنے کے بیان پر خیر مقدم، کہتے ہیں بجلی 7 سینٹ فی یونٹ کم ہو جائے تو ہم ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں۔ بجلی مہنگی ہونے کے باعث خطے میں ہماری پیداوار لاگت سب سے زیادہ ہے۔ گوہر اعجاز صنعت کاروں کے مسائل بخوبی سمجھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز، ٹیکسٹائل منسٹر گوہر اعجاز کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس پر فیصل آباد کے ایکسپورٹرز، فیصل آباد کے صنعت کار اور فیصل آباد کے کاروباری حضرات کی جانب سے جو ہے اس بات کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور گوہر اعجاز کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور بجلی جو ہے وہ صنعت کاروں کو سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر ملتی ہے تو ایکسپورٹ بڑھانے کے جو حکومتی خواب ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کاشف زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے۔ کیسے بتائیے گا، گوہر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اگر اس ریٹس کے اوپر آپ کو بجلی مل جاتی ہے تو کیا ایکسپورٹ بڑھانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شراز، اس ٹائم پہ جو انڈسٹری کے حالات ہیں اس کے اندر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن انتہا کے اوپر جا چکی ہے، انفلیشن آپ کے سامنے، انٹرسٹ ریٹ آپ کے سامنے، تو اس ٹائم پہ کہیں پہ بھی ہمیں کوئی لیوریج جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور گورنمنٹ سے ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے، ریفنڈز، بجلی گیس کی پرائسز، یہی چیزیں چاہیے اور ایک سازگار ماحول چاہیے۔ فرسٹ ٹائم پہ گوہر اعجاز صاحب نے ہماری انڈسٹری کے لیے جو بجلی کے اوپر انہوں نے کہا، انہوں نے ہماری پین کو فیل کرتے ہوئے جو بتایا ہے
اگر یہ بجلی کے ریٹس واقعی IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہ بڑھ سکے. ہمارے پاس کیپیسٹیز اویلیبل ہیں, لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فیکٹریز اس ٹائم پہ 50% کیپیسٹی کے اوپر چل رہی ہے کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, اور ہم لیول پلینگ فیلڈ ہم گورنمنٹ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں انڈیا اور بنگلہ دیش کی لیول پلینگ فیلڈ دے. اگر بجلی کے ریٹس یہ کر دیتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. ہم ان کو پروو کر کے دیں گے کہ ہمارے پاس اتنا اسٹیمنا ہے کہ ہم یہ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ہمیں ہوپ نظر آئی ہے کہ گوہر اعجاز صاحب اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ یا IMF سے نیگوشیٹ کر جاتے ہیں اچھے طریقے سے تو نو ڈاؤٹ ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں IMF سے اگر نیگوشیٹ ہو جائے اور بجلی کے پرائسز جو ہیں وہ سبسیڈائزڈ ہو جائیں تو بجلی شراز اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں الیکشن کمیشن کی معاونت سے آگاہی سیشن. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد زبیر وٹو نے الیکشن ضابطہ اخلاق بارے آگاہی دی. سیشن میں ضلع فیصل آباد کے امیدواران برائے قومی اور صوبائی اسمبلی شریک ہوئے. شرکاء کو ضابطہ اخلاق برائے جنرل الیکشن 2024 سے متعلق آگاہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد زبیر وٹو کا کہنا تھا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں الیکشن کمیشن کی معاونت سے آگاہی سیشن. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد زبیر وٹو نے الیکشن ضابطہ اخلاق بارے آگاہی دی. سیشن میں ضلع فیصل آباد کے امیدواران برائے قومی اور صوبائی اسمبلی شریک ہوئے. شرکاء کو ضابطہ اخلاق برائے جنرل الیکشن 2024 کے متعلق آگاہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد زبیر وٹو کا کہنا تھا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہوگا. چنیوٹ کی پستہ قد فیملی اعلیٰ تعلیم کے باوجود بے روزگاری کا شکار. نوکری کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگے. 3 فٹ قد والے ندیم الحسن کی بیوی کا قد بھی خاوند کے برابر جبکہ 1.5 فٹ کی بیٹی کے ہمراہ نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے. بالکل جی, ہر طرف بے روزگاری ہے اور پستہ قد آدمی پریس کلب پہنچا ہے جس کی فیملی بھی پستہ قد ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں معاشرے کی جانب سے دھتکار دیا گیا ہے, اور اب وہ پریس کلب پہنچے ہیں ایک رداد لے کر کہ کسی طریقے سے انہیں جو ہے وہ گورنمنٹ جاب مل جائے. FA ان کی تعلیم ہے, ندیم الحسن ان کا نام ہے. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. ندیم, کیا کہیں گے؟ ایک تو پستہ قد ہیں, دوسری طرف دھتکار دیے گئے ہیں, FA تعلیم ہونے کے باوجود آپ کو نوکری نہیں ملی, کیا مطالبہ ہے؟ سنا ہے گورنر ہاؤس بھی گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ادھر گورنر ہاؤس بھی گیا تھا. پہلے تو انہوں نے مجھے داخل نہیں ہونے دیا, ٹال مٹول کرتے رہے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لے کے آؤ. تو میں نے اپلیکیشن جمع کروائی. انہوں نے کہا کہ آپ کو 10 دنوں میں رابطہ کریں گے, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کال وغیرہ نہیں آئی. تو میں پچھلے 6 سال سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپلیکیشن جو میں نے سبمٹ کروائی ہے, اپلائی کیا ہے, لیکن کہیں پہ بھی کوئی نہیں میری داد رسی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نہ میرے پاس سفارش ہے, نہ میرے پاس پیسہ ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ میری فیملی ہے, میں نے اپنی فیملی کا بھی بوجھ اٹھانا ہے, تو میرے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. تو میں اپنا جو ہے نا ذریعہ معاش وہ تلاش کر رہا ہوں. خدا را مہربانی کریں. چیف منسٹر صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب درد دل رکھتے ہیں, اور انوار اللہ ککڑ صاحب, ان سے ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, خدا را مجھ پر رحم کریں. بالکل جی, ندیم الحسن کا کہنا ہے کہ پچھلے 6 سال سے وہ سرکاری دفاتروں میں دھکے کھا رہا ہے. FA اس کی تعلیم ہے, پستہ قد ہے, تو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے. گورنر ہاؤس بھی گئے تھے, اس کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا, انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا. پھر ان سے اپلیکیشن لے لی گئی, ڈائری نمبر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا, اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ضلع جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین محمد سعید احمد ریٹائر ہو گئے. محمد سعید احمد کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان. جی بالکل, جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین محمد سعید احمد جو ہیں وہ آج مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں ٹیچرز یونین کی جانب سے جو ہے وہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ڈویژن بھر سے جو اکابرین ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. ہمارے ساتھ حافظ محی الدین صاحب موجود ہیں, سے بات بھی کرتے ہیں. صاحب بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پنجاب ٹیچرز یونین ضلع جھنگ نے ایک بڑی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا ہے. یہاں ضلع کے جنرل سیکرٹری محمد سعید احمد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ضلع جھنگ کے سیکرٹری جنرل محمد سعید احمد صاحب یہ وہ نمایاں شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یونین کے کام کے ساتھ ساتھ 1985 سے آج 2023 تک
क्लास रूम के साथ अपना रिश्ता कायम रखा। हम ये जो इनकी डिस्टिंक्शन है वो आम यूनियन के नुमाइंदों में नहीं होती, और ये जो लोगों की तरफ से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है वो भी इसी वजह से है कि इन्होंने क्लास रूम के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, सिर्फ यूनियन के कामों में मगर नहीं रहे, इन्होंने स्कूल टाइम में अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को ज़ेवर तालीम से भी आरास्ता किया। क्या कहना चाहेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एसोसिएशन यूनियन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होता है कि ये क्लासों में नहीं जाते, पीरियड नहीं पढ़ाते, लेकिन इन्होंने साबित किया है अपनी पूरी लाइफ में कि इन्होंने स्टूडेंट्स भी अपने पैदा किए हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, और दूसरा ये है कि इन्होंने असातिज़ा बरादरी की खिदमत की है और ज़िंदगी को कारआमद बनाया है। जिपा साहब, आप भी एक फिक्रा इनके हवाले से बताइए। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।